السلام علیکم میرے بہت محترم خواتین و حضرات. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی انسان جتنی ندامت، جتنی محبت، جتنی عقیدت کے ساتھ حاضری دیتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی پذیرائی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ جو دلوں کو دیکھتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کے در سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں ہے. مخلوق میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ کوئی سخی ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں. کئی سال پہلے کی یہ بات ہے. ایک صاحب جب مدینہ منورہ حاضری کے لیے گئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک کافی ایجڈ خاتون تھیں، کوئی 80-85 سال ان کی عمر تھی، اور وہ مدینہ منورہ میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہی تھیں. اور پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا ان بوڑھی اماں جی کو کہ جب وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ہی انداز میں باتیں کر رہی تھیں اور اپنے ہی انداز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہی تھیں، تو اچانک ان کی نظر پڑی ایک ایسی خاتون پر جو بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام عرض کر رہی تھی. ایک کتاب ان خاتون کے ہاتھ میں تھی اور اوبویسلی کسی بزرگ کے وہ الفاظ ہوں گے. اب وہ جو بوڑھی اماں جی تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو خاتون ہیں یہ تو بڑے پیارے پیارے الفاظ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہی ہیں، تو ان کا دل ڈوبنے لگا. انہیں لگا کہ ان خاتون کے الفاظ کے سامنے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے. میرا درود و سلام تو پتہ نہیں قبول ہوگا بھی یا نہیں. کہنے لگیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کی شان کے مطابق کوئی القابات آتے ہی نہیں. میں تو پڑھی لکھی عورت نہیں ہوں، میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے. میں کس طرح سے خوبصورت الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں؟ مجھے تو کوئی ڈھنگ سلیقہ طریقہ ہی نہیں آتا. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کی جو عظمت اور شان ہے وہ بہت بلند ہے، لیکن آپ کی شان کے مطابق مجھے آپ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی. میں کیا کروں؟ پتہ نہیں میری حاضری قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، میرا سلام قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تو سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے بہترین انداز میں سلام پیش کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا سلام پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا. بس یہ کہتے کہتے، یہ سوچتے سوچتے ان بوڑھی اماں جی کا دل بھر آیا. وہ رونے لگیں اور بہت ہی روئیں. اپنی کم مائیگی کا بڑا شدید احساس ہوا. بس پھر جب اپنے ٹھکانے پہ وہاں سے واپس آئیں اور رات کو ان کی آنکھ لگی تو ان کی قسمت جاگ اٹھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اماں جی سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کون ڈھارس بندھانے والا ہے، حوصلہ دینے والا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مایوس کیوں ہوتی ہو، ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرمایا ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے بہت محترم ناظرین، آپ ذرا سوچئے کہ ان اماں جی کے
دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی کیا خوبصورت انداز اور کیا کرم نوازی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں ان اماں جی کے خواب میں اور فرماتے ہیں کہ گھبراتی کیوں ہو، تمہارا سلام تو ہم نے سب سے پہلے قبول فرمایا ہے۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔